وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جب شراب حرام کی گئی تو صحابہ کرام کا رد عمل کیا تھا؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے سامنے کہ نہیں وہ پی رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، حکم آ گیا تو کیا کیا انہوں نے؟ جس طرح ہم دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، ایک مسئلہ سامنے آ گیا، اس کے بعد ہم سوچیں گے یہ مسئلہ میرے کام کے خلاف ہے تو میں کہیں سے دلیل ڈھونڈوں، تو میں کہوں گا قرآن تو یہ کہتا ہے، رسول تو یہ فرماتا ہے، لیکن میں نے کہیں سے سنا ہے یہ بات بھی ہے۔ قرآن سن کے، نبی کا فرمان سن کے، پھر اس کے مقابلے میں دلیلیں ڈھونڈنا، اللہ واللہ۔ قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حکمت باتیں، ان کے بعد توجہ کے لیے کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن شراب کو حرام کیا گیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جس دن شراب حرام کی گئی، میں اس دن ابو طلحہ کے گھر میں رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، ان کے گھر میں ساقی کا کام کر رہا، ساقی پلا رہا تھا، تو میں پلا رہا تھا، اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ ان دنوں کچی پکی کھجوروں سے بنی ہوئی شراب، مختلف ان کے ذائقے، مختلف ان کے فلیور زیادہ لفظ بہتر ہے، وہ تھے اور وہ استعمال ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک شخص اعلان کر رہا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ لوگوں، شراب حرام ہو گئی۔ اب منظر دیکھیں، صحابی کا گھر ہے، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پلا رہا ہے وہ بھی صحابی ہے، چونکہ اجازت تھی اس وقت۔ اعلان آ گیا، کانوں میں آواز پڑ گئی، لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہو گئی۔ اللہ اللہ، میرے ہاتھ میں جام ہے بھرا ہوا، یہ پیش کر رہا ہوں۔ میزبان ابو طلحہ ہیں، انہوں نے جب سنا تو کہا مجھے گرا دو، اس کو پینا نہیں ہے، یہ نہیں کہ مجھے دے دو میں پی لوں ذرا، آج کے بعد تو پھر دیکھنی نہیں، پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو، آج تم جی بھر کے۔ اللہ اللہ، کیا وہ لوگ تھے، کیا ان کے دل تھے، کیا ان کے تصور تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد اتنی بھی گنجائش نہیں کہ مجھے دے دو، گرا دو اس کو، پھینک دو اس کو۔ اللہ اللہ، میں نے گرا دیا، اور پھر مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ صرف میں نے نہیں گرایا، اس محفل میں نہیں گری، اور جہاں جہاں لوگ بیٹھے تھے گرا دیے انہوں نے، گلاس پھینک دیے، جگ پھینک دیے، مٹکے پھینک دیے، مشکیزیں پھاڑ دیے، سلام آ گیا۔ اللہ اللہ۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ آج یہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ ہم سب نے سن کے اس کو چھوڑ دیا ہے، ان لوگوں کا کیا بنے گا جو پہلے پیتے رہے اور ایسے ہی چلے گئے؟ تھے وہ مومن مسلمان لیکن پیتے بھی تھے، تو وہ چلے گئے تو ان کو کیا بنے گا؟ قرآن نے ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل کر دی، پریشان نہ ہو، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، وہ جو پہلے اہل ایمان کھا پی چکے
کوئی گناہ نہیں. جب میری طرف سے واضح اعلان ہی نہیں ہے, قانون جب بنا ہی نہیں, تو گرفت کیسی؟ گرفت تب ہے جب قانون کے بعد قانون کی عملداری نہ ہو, قانون کی تنفیذ نہ ہو, اور لا قانونیت کا کوئی مظاہرہ کرے, تب قانون گرفت میں آئے, حرکت میں آئے گا. اللہ اللہ. پھر اسی طرح امام ابن جریر نے روایت کو نقل کیا ہے کہ اسی روایت کو کہ ابو طلحہ کا گھر ہے اور وہاں بڑے بڑے نامور ابو عبیدہ بن جراح, ابو دجانہ, معاذ بن جبل, سہیل بن بیضاء, یہ سب موجود ہیں. بڑے بڑے نام ہیں, انہوں نے تاریخ رقم کی ہے, سارے موجود ہیں. تو جب ایک شخص اعلان کر رہا ہے لوگوں شراب حرام قرار دے دی گئی, کانوں میں آواز پڑ گئی, تو اس محفل میں کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے, باہر نہیں گیا, وہیں گرا دیا. اگر کوئی باہر تو اندر نہیں آیا, جہاں تھے وہیں قدم رک گئے, بلکہ ان کی سانسیں رک گئیں. اللہ اللہ اللہ, اتنے خوبصورت لوگ وہ تھے. اور آج کیسے کیسے بدگماش ہیں کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں, ان کے ایمان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, اور نبی نے جوڑا ان کو سب کو. ہم آج بھی ان کو قبیلوں میں تقسیم کر کے فلاں قبیلے کا بندہ, فلاں قبیلے کا بندہ. تم اپنی دکانداریاں چلانے کے لیے اپنے خفیہ مشن کو آگے بڑھانے کے لیے صحابہ پہ طعنزنی کرتے ہو, ان پہ جن کے کانوں میں آواز پڑ گئی ان کے وہیں قدم رک گئے, ان کی سانسیں رک گئیں. کس طرح ممکن ہے اللہ کا فرمان آ جائے اور پھر ہم حکم عدولی کریں؟ اللہ اللہ. کہتے ہیں کہ بس جہاں تھے وہیں رک گئے, مٹکے توڑ دیے. حدیث کے الفاظ ہیں, توڑ دیے. اور سب نے وضو کیا. اس کے بعد حکم آنے کے بعد وہ کام وہیں چھوڑ دیا اور وضو کیا. کئیوں نے غسل بھی کیا. ام سلیم سے ہم نے خوشبو لے کے سب نے خوشبو لگائی. کیسے لوگ ہیں؟ کیا نفوس قدسیاں ہیں؟ یہ تو زمینی مخلوق لگتی ہی نہیں ہے. کیسے لوگ ہیں کہ نبی کے فرمان کو اس طرح اپنی سر آنکھوں پہ اپنے سر کا تاج بنائے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. تو سارے جب مسجد میں چلے گئے, محفل چھوڑ دی وہیں پہ, مسجد میں چلے گئے. نیا حکم آیا, حضور کے پاس جا کے سنتے ہیں نا. جب گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. آپ پڑھ رہے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان, مسلمانوں, شیطان تمہارے اندر, تمہارے درمیان دشمنی, عداوت اور شقاوت تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس شراب اور جوئے کے ذریعے. اور پھر قرآن پوچھتا ہے حل انتم منتہون, کہ تم ہو رکنے والے؟ ہاں, صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا ہم ہیں رکنے والے. پھینک دی ہم نے ہر چیز جو میں سالوں سے, صدیوں سے ہمیں عزیز تھی, ہمارے دسترخوانوں کی زینت تھی, ہم نے اٹھا کے پھینک دی. ہمیں کوئی لذت نہیں چاہیے, کوئی مزہ نہیں چاہیے, کوئی مستی نہیں چاہیے. ہماری مستیاں, ہماری لذتیں سب قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ تھا ان کا رد عمل.
اور ایسے میں پھر وہی سوال کسی نے کیا جو پہلے میں نے عرض کیا ہے، ان کا کیا بنے گا جو پہلے چلے گئے؟ اسی وقت جب یہ سوال ہوا، اسی وقت اللہ نے قرآن نازل کیا، جبریل کو کہا کہ جاؤ میرے نبی کو بتلائیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کی اصلاح کریں، ان کی تعلیم کریں، تدریس کریں ان کی۔ کیا؟ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا، جب وہ ایمان لے آئے، نیک عمل کیے انہوں نے، پھر ان پہ ڈٹے رہے، قائم رہے، تو پھر ہمارے فرمان کے مطابق یا ہماری رعایت کے مطابق، یہ ہماری طرف سے پہلے رعایت تھی نا، تو کھاتے پیتے رہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب واضح فرمان آ گیا، پھر اس کے بعد کوئی بندہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ واللہ، ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، لو حرم علیہم لترکوها کما ترکتم، تم پوچھتے ہو ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا جس طرح تم نے چھوڑ دیا، ان کو بھی اگر حکم ملتا تو وہ بھی چھوڑ دیتے۔ کتنا خوبصورت جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم نے میرا حکم سن کر، میری زبان اقدس سے قرآن سن کر، جس طرح تم نے اپنے جام پھینک دیے، اپنے برتن پھینک دیے، اپنے مشکیزیں پھاڑ دیے، اپنے مٹکے توڑ دیے، بہا دیا گلیوں میں، یقیناً وہ بھی اسی طرح کرتے، لتارکو، چھوڑ دیتے اس کو۔